الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ آیت جس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے متقین کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت وہ ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان سے اگر کبھی نفسانی تقاضے سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا کوئی اور گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، گناہ تو ہم سے ہو گیا، ہم اس گناہ کی معافی چاہتے ہیں اور اس گناہ کی معافی آپ کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ گناہوں پہ وہ اصرار نہیں کرتے۔ کبھی ہو جاتا ہے گناہ، انسان سے ہو جاتا ہے، انسان کا مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے۔ عقل اور شعور رکھنے والی 3 قومیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ایک ملائکہ ہیں اور ایک جنات ہیں اور ایک مخلوق انسان ہے۔ ملائکہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں، کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں سرے سے، اور جس کام کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی سرے سے نہیں ہے۔ اور ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے
جنات کی، ابلیس بھی جنات میں سے ہے، اور ان میں شرارت غالب ہے، برائی غالب ہے ان کے اندر۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ان میں، نیک بھی ہوتے ہیں، سعادت مند بھی ہوتے ہیں، لیکن برائی غالب ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کا مزاج رکھا ہوا ہے، دونوں کا مادہ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ تو اتنی قسمیں کھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تقوی کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے۔ انسان کے مزاج میں دونوں چیزیں ہی ہیں۔ نیکیاں جیسے ملائکہ نیک ہیں، اس طریقے سے نیکی کا مزاج بھی، ملائکہ والا جو مزاج ہے وہ مزاج بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے شیاطین کے اندر جو شرارت کا مزاج ہے وہ مزاج بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو انسان سے غلطی ہو جایا کرتی ہے، لیکن سعادت مند انسان وہ ہوا کرتا ہے جو اپنی غلطی پہ اصرار نہ کرے، توبہ کر کے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بنایا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے مزاج کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں، کہ اس کے اندر برائی کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر تقوی کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے۔ پھر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دو قوتیں لگاتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ اس کو اچھائی کی بات کا پیغام دیتا رہتا ہے، اور ایک شیطان اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو وہ شیطان جو ہے وہ برائی کی بات اس کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بیان فرمایا، یہ بات بیان فرمائی، تو صحابہ نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک فرشتہ لگایا ہوا ہو، ایک شیطان لگایا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے، لیکن جو اللہ نے شیطان میرے ساتھ لگایا ہے وہ میرا تابعدار بن گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مجھے اچھائی کی بات ہی بتاتا ہے، برائی کی بات مجھے نہیں بتاتا۔ بہرحال انسان کے اندر بھی برائی کا مادہ ہے، اور انسان کے باہر سے بھی انسان کے اندر برائی کا مادہ بھی ہے، اچھائی کا مادہ بھی ہے، اندر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، اور پھر باہر سے بھی اچھائی اور برائی ڈالنے کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر انسان نیکی کے اوپر پہنچتا ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں تک ملائکہ نہیں جاتے، اور اگر انسان برائی کی طرف جائے تو پھر اس مقام تک جاتا ہے کہ شیطان بھی وہاں جا کے شرما جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے کراچی میں، فرمانے لگے کہ ایک دن شیطان مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا، ابلیس۔ تو کہنے لگا کہ کراچی کی جو واقعہ ہے، تو کہتا ہے کہ کراچی صدر میں جب جاتا ہوں تو وہاں بے پردگی وغیرہ اور یہ چیزیں دیکھ کے خود بھی میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ اتنی برائیاں تو میں نے نہیں سکھائیں جتنی برائیاں انسان نے خود پھیلا دی ہیں اور خود سیکھ لی ہیں اور خود ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے جس سے اچھائی اور برائی دونوں ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں البتہ انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں اچھائی کا مادہ ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام برائیوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ان کی ذاتیں جو ہیں وہ باقی ہوتے انسان ہیں، لیکن برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معصوم رکھتے ہیں۔ جب نبی ہوتے ہیں اس وقت بھی معصوم ہوتے ہیں، اور نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، اور مصر کے بادشاہ کے گھر میں رہتے تھے۔ مصر کے بادشاہ کی جو بیوی تھی
ان کے حسن پہ عاشق ہو گئی تھی اور اس نے دعوت دی تھی، اور دعوت بھی پورا انتظام کر کے دی تھی، ایسا انتظام کر کے دعوت دی تھی کہ برائی سے بچنا ان کے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ اتنی برائی کا یعنی پورا انتظام کر کے اور بچنے کے سارے انتظامات ختم کر کے 7 تالوں کے اندر جا کے اس نے برائی کی دعوت دی تھی اور کہا تھا ہی تلک۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ابھی فل جوانی کا زمانہ ہے، نوجوان ہیں، حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، دعوت دینے والی وہ ہے جو گھر کی مالکہ ہے، اور مالکہ سے جان چھڑانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اور پھر یہ ہے کہ 7 دروازے بھی بند ہیں اور ان کو تالے بھی لگے ہوئے ہیں، اور بچ کے نکلنا چاہیں تو بچ کے نکل بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایسے مقام پہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، اور میرے رب نے تو مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اس رب کی نافرمانی کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اب یوسف علیہ السلام یہاں سے برائی سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن آگے 7 تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، ایک دروازہ کھل جائے تو دوسرا نہیں، تو ایک دروازہ کھولنا ہی مشکل ہے، اس لیے کہ چابیاں تو اس کے پاس ہیں، خاتون کے پاس ہیں۔ لیکن انسان جو ہے برائی سے بھاگے، اللہ کے نام پہ بھاگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، وہ دروازے کی طرف بھاگے، ایک دروازہ تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا، دوسرا دروازہ تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا، 7واں دروازہ بھی کھل گیا۔ 7ویں دروازے سے باہر وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے اور ان کی پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچ رہی ہے، اور اس کھینچا تانی میں پیچھے سے قمیض پھٹ بھی گئی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اور جب آخری دروازے پہ پہنچے ہیں تو آگے سے بادشاہ پہنچ گیا، یہ کشمکش دیکھ رہا ہے اور اس کی نظر میں آئی، لیکن کشمکش ہے کس بات کی ہے یہ بات تو اس کے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کشمکش دیکھی تو یہ خاتون ہوتی تو خاتون تھی، مکار بھی تھی ساتھ، تو اس نے رو کے کہا کہ جو آپ کے گھر والوں پہ دست اندرازی کرے، ہاتھ بڑھائے آگے اور برائی کا ارادہ کرے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اس کو جیل کے اندر بھیجنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اس نے مجھے دعوت دی برائی کی طرف، میں نے نہیں دعوت دی، میں تو بچ کے نکل رہا ہوں یہاں۔ تو وہاں ایک بچہ تھا جو ابھی نابالغ تھا، چھوٹا تھا، بولنا اس نے شروع نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی، گھر کا ہی بچہ تھا، تو اس نے کہا کہ سچی یہ ہے، یہ سچا وہ ہے۔ تو یہ اگر پہچاننا ہو کہ کون سچا کون جھوٹا تو قمیض دیکھ لی جائے کہ پیچھے سے پھٹی ہے یا آگے سے پھٹی ہے۔ اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، وہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں۔ جب انہوں نے قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ خطا تیری ہی ہے، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اپنے گناہ سے معافی مانگ۔ تو بہرحال الانبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ عام انسانوں سے ان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، بلکہ گناہ کرتا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس گناہ پہ خاموشی اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، بڑا لمبا سفر طے کر کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان کے پاس کچھ علم ایسے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ علم کے شوقین ہوتے ہیں،
سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا شوق ہو کسی آدمی، اس سے بڑی کوئی نیکی اور کوئی ہے کوئی نہیں۔ اور اللہ کے آسمان کے نیچے، عرش کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عطایا میں سے سب سے اونچی عطا دین کی سمجھ ہے، دین کا فہم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے دیں۔ تو پیغمبر تو حریص ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تو اس بندے سے پڑھنا ہے، اگر تو اس کے پاس علم ایسا ہے جو میرے پاس بھی نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ، چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے خضر علیہ السلام کے پاس تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ میرے کام کچھ ایسے ہوں گے کہ آپ اس کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہوگی، اس لیے آپ میرے ساتھ رہ کے پریشان ہو جائیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی مکمل اطاعت کروں گا، اور آپ کوئی جھڑکیں گے تو میں صبر کروں گا، اور جو بھی آپ معاملہ فرمائیں گے میں صبر کروں گا آپ کے ساتھ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو چل پڑے، انہوں نے ساتھ لے لیا اور کہا کہ شرط ایک ہی ہے، میرے ساتھ رہنے کی شرط ایک ہی ہے کہ مجھ سے بات نہیں پوچھنی۔ اب جناب چل پڑے، تو کوئی دریا عبور کرنا تھا یا سمندر عبور کرنا تھا، تو کشتی پہ سوار ہو گئے۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو تو جانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے تو ایسے نبوت کا کیا ہے نورانیت ہوگی، ان کا چہرہ تو ان سے بھی زیادہ نورانی، تو ان دونوں سے کرایہ نہیں لیا انہوں نے، خضر علیہ السلام سے بھی کرایہ نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کرایہ نہیں لیا۔ کشتی چل پڑی، درمیان دریا کے اندر اب کشتی پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور زور سے مار کے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مفت میں انہوں نے ہمیں سوار کیا، احسان کیا، اچھا بدلہ دیا ان کو، اور یہ ساری کشتی کو آپ ڈبونا چاہتے ہیں کیا؟ تختہ توڑ کے کشتی کا، کیا ساری کشتی کو آپ نے ڈبونا ہے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا آپ سے، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، شرط ہی یہ طے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا تو لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا ہوں تو اس لیے بھول پہ پکڑ نہ کرو۔ تو آگے چل پڑے، دریا سے اتر کے آگے چل پڑے، کشتی سے اتر کے ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، ایک ہاتھ سے اس کا دھڑ پکڑا، ایک ہاتھ سے سر پکڑا، اور اس کی گردن مروڑی اور اس کو مار دیا۔ اس پہ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک ناحق معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا۔ وہ خضر علیہ السلام نے کہا آپ سے تو عہد یہ ہوا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، پھر آپ نے سوال کر دیا۔ فرمانے لگے کہ اچھا یہ معاف کر دو مجھے، آئندہ کروں تو پھر مجھے جدائی کر دینا میری۔ آگے چل پڑے، ایک بستی کے اندر پہنچے۔ اس زمانے میں ریسٹورنٹ، ہوٹل یہ تو ہوتے نہیں تھے، اہل بستی کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس بستی میں ہوٹل نہیں ہوئے تو ان بستیوں میں کوئی مہمان آ جائے تو پوری بستی کی ذمہ داری ہے، یعنی اس کا کوئی رشتہ دار وہاں نہیں رہتا، ایسے راہ گزر مہمان وہاں ٹھہر گیا ہے رات کو، پوری بستی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مہمانی کریں، اس کو ٹھہرنے کا انتظام کرے۔ لیکن ان بستی والوں نے نہ خود مہمانی کی، مانگنے پہ بھی مہمانی نہیں کی۔ صبح ہوئی نا جب، تو ایک دیوار تھی مکان کی، وہ گر رہی تھی، ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، ان کے ہاتھ پھیرنے سے دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں اتنی کرامت ہے، جان ہے، تو اگر اتنی ہی جان تھی آپ کے ہاتھ میں تو پیسے دے کے یہ کام کرتے، کیونکہ بھوک سے مر رہے ہیں، مفت میں یہ کام کر دیا آپ نے ان کا، ایسی بستی والوں کو جنہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا تھا۔ اور کہا بھائی اب آپ کی اور میری جدائی، اب میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو
پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ وہ کشتی جو تھی نا، یہ جہاں جا رہی تھی وہاں بادشاہ نے ناکا لگایا ہوا تھا، جو صحیح کشتی ہوتی تھی اس کو ضبط کر لیتا تھا۔ یہ ہے یتیموں کی کشتی، بادشاہ نے اگر ضبط کر لی تو ان کا روزگار ہی ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے ایک تختہ توڑ دیا، اس کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کی کشتی پہ بادشاہ قبضہ نہ کرے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس نے سرکش ہونا تھا، اور صرف خود سرکش نہیں ہونا تھا، اس کے پیچھے لگ کے اس کے ماں باپ نے بھی کفر اختیار کر لینا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کو اٹھا لیا ہے، ایسی حالت میں اٹھایا ہے جس میں وہ معصوم تھا، وہ خود بھی گناہ گار نہیں ہے وہ بچہ، اور ماں باپ بھی اب گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور جہاں تک وہ دیوار میں نے سیدھی کی ہے وہ یتیموں کی دیوار تھی، اس کی یتیموں کی دیوار تھی، ماں باپ ان کا بہت نیک تھا، دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، دنیا لوٹ کے لے جاتی، تو باپ کی نیکی کا ہی اثر ہوا کہ اللہ کے کہنے سے میں نے وما فعلتہ عن امری، جو کچھ بھی کیا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کا حکم ہی یہ تھا، تو اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے سارا کا سارا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا محنت کر کے تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور اللہ کے بھیجنے سے آئے تھے، اللہ کی اجازت کے ساتھ آئے تھے، اور پھر منت کر کے داخلہ ہوا اور پھر شرط لگائی، لیکن کسی ایک موقع پہ بھی چپ نہیں رہ سکے۔ اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ چپ نہیں رہ سکے، کیوں؟ پیغمبر جو ہے وہ کسی گناہ کو دیکھ کے چپ رہ سکتے ہی نہیں، پیغمبر کی شان ہی یہ ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو پہلا کام کیا تھا تختہ توڑا تھا وہ بھی غلط کام کیا تھا، دوسرا کام جو بچے کو مارا تھا وہ بھی غلط کام کیا تھا، تیسرا کام بھی صحیح نہیں تھا، تو وہاں تو کمانا ضروری ہو گیا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، تو اگر ہاتھ سے کوئی محنت کر سکتے تھے تو کرنی چاہیے تھی وہاں پر۔ تمہارا موسیٰ علیہ اللہ کے پیغمبروں کا مزاج اور ہوتا ہے، عام انسانوں کا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر اس گناہ کا مادہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کریں اور توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب انسانوں کو ختم کر دیں گے، اور اللہ میاں مخلوق پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان مغفرت اور اپنی شان غفاریت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ظاہر فرمائیں گے۔ تو انسان سے گناہ نہ ہو، انبیاء علیہ السلام کے سوا، انبیاء کا مزاج سمجھاتے مجھے لمبا وقت لگ گیا، تو گناہ نہ ہو تو وہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن باقی انسان سے گناہ نہ ہو بہت بعید سی بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خطا کار نہ ہو، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اس میں علیہ وسلم نے خطاب فرما کے فرمایا تم میں سے ہر ایک، اس کا مطلب یہ ہے میں نہیں، کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ خطا کار نہیں ہوتا، خطا کرنے تو دور کی بات ہے، خطا ہوتی ہوئی دیکھ نہیں سکتا وہ پیغمبر تو، لیکن یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے کہ خطا ہو جائے انسان توبہ کرے۔ لیکن توبہ انسان کب کرتا ہے؟ جب اللہ کی یاد دل کے اندر بیٹھی ہوئی، جب یاد دل کے اندر بیٹھی ہوتی ہے تو پھر انسان کانپ جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے۔ اور توبہ ہر انسان کی ضرورت ہے، مرتے دم تک اس کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو ضرورت ہے کسی کو نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ انسان کے باطنی کمالات جتنے بھی ہیں ان سب کی بنیاد اور ان سب کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو بنایا۔ توبہ جو ہے وہ اس کی روح ہے، سارے کمالات کی روح جو ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان اسلام کی طرف آئے تو توبہ کر کے آئے گا،
اور ابتدائی مقامات سے ترقی کر کے درمیانے مقامات تک پہنچے تو توبہ کر کے پہنچے گا، اور انسان ترقی کرتا کرتا مقامات عالیہ، نیکی کے مقامات عالیہ تک پہنچ جائے، توبہ کی اس کو وہاں پر بھی ضرورت ہوگی۔ توبہ کی ہر انسان کو ضرورت ہے، لیکن توبہ کرتا کون ہے؟ گناہ ہو جانا یہ بعید نہیں، لیکن گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، گناہ کر کے لرزنا نہ، گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ آج رسول اللہ علیہ وسلم نے منافق کا اور مومن کا فرق بتایا، فرمایا کہ منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی یوں کر کے اڑا دی، تو گناہ اس کے نزدیک کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مومن کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے سر پہ پہاڑ ہو، کیا بھی سر پہ گرے گا تو میں مر جاؤں گا نیچے دب کے، گناہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے۔ وہاں سب نے مومن اور منافق ان کا تقابل کیا، اور ہم عام مومنین ہم جو ہیں وہ گناہ کر کے ہمارے اوپر کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، بڑا کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو مطلب یہ ہے کہ ایمان میں خلل ہے۔ گناہ کا بوجھ اگر نہیں ہے تو ایمان میں خلل ہے، اور گناہ کا بوجھ کب محسوس ہوگا؟ جب انسان کے اندر اللہ کی یاد زیادہ ہو۔ جتنی اللہ کی یاد زیادہ ہوگی اتنی ہی توبہ کی توفیق زیادہ ہوگی۔ اور توبہ کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو کوتاہیاں پہلے کی ہیں اور جن کوتاہیوں کا تدارک کیا جا سکتا ہے ان کوتاہیوں کا تدارک بھی کرے، ما فاتح کا تدارک کرے، اور تدارک کرنے کے لیے کسی سے سیکھنا پڑتا ہے، کسی سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، تو کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے، ان سے تعلق قائم کر کے زندگی کے جو خراب حالات ہیں ان کو سنوارے، اس کو کہتے ہیں توبہ کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ تو توبہ کی بنیاد، توبہ ہر انسان کی ضرورت ہے، توبہ کی بنیاد ذکر اللہ ہے، اور توبہ کی تکمیل اللہ والوں کے ساتھ تعلق سے، اور ان کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرنے سے، اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔